السلام علیکم۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ قرارداد 10 رکن ممالک نے پیش کی۔ ان میں 15 میں سے 14 ارکان نے قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا، جبکہ امریکہ نے جنگ سے متعلق اپنے سابقہ موقف میں تبدیلی کرتے ہوئے اسے ویٹو نہیں کیا اور اجلاس سے غیر حاضر رہنے کو ترجیح دی۔ اس قرارداد کے مطابق شہریوں کے تحفظ کے لیے امداد کی ترسیل کو بڑھانے اور بہتر کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ووٹنگ سے چند لمحے قبل اسرائیل کی پٹھو حکومت امریکی حکومت نے قرارداد میں مستقل جنگ بندی کے الفاظ کو طویل جنگ بندی سے تبدیل کرا دیا اور پھر اجلاس سے غیر حاضر ہو گیا۔ اسرائیل پر مہربانی کے باوجود اسرائیل قرارداد ویٹو نہ کرنے پر برہم ہے اور ایک سپر طاقت کی طرح امریکہ پر برہمی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اپنا وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ تبدیل کر دیا ہے اور اس صورتحال سے امریکہ اور اسرائیل دونوں کے درمیان تعلقات میں کشیدگی اور دونوں پر ان کے عوام کے دباؤ کا اظہار ہو رہا ہے۔ حماس نے بھی قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ قرارداد پر عمل درآمد کروانا عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ اب اسرائیل سے جنگ بندی کی قرارداد پر عمل درآمد کروانا عالمی برادری کی ذمہ داری ہے اور وہ اسرائیل کو جنگ بندی کی قرارداد پر عمل پر مجبور کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گوترس نے بھی یہ کہا ہے کہ عالمی برادری اسرائیل سے قرارداد پر عمل کروائے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ محض قرارداد کی منظوری ہے۔ فلسطین میں جو تنازع ہے اس کا حل عارضی مستقل یا طویل جنگ بندی نہیں، بلکہ اس تنازع کا بنیادی سبب اسرائیل کا فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ اور یہودی بستیوں کی آباد کاری ہے۔ اسرائیل کا اپنا وجود ناجائز ہے تو پھر اس سے مطالبات کے کیا معنی ہیں؟ اسے تو عالمی برادری تجارت، لین دین، سفارتی تعلقات پر ہر طریقے پر مجبور کرے کہ فلسطینیوں کے خلاف درندگی بند کر دی جائے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے یہ دعویٰ تو کیا ہے کہ ہمارا معیار دوہرا نہیں ہے، لیکن ابھی تک اقوام متحدہ اور عالمی برادری نے دوہرے معیار کا ہی مظاہرہ کیا ہے۔ قرارداد کی منظوری میں کسی حکومت کی اپنی پالیسی سے زیادہ ان ممالک کے عوام کا دباؤ ہے جنہوں نے مجبوراً قرارداد ویٹو نہیں کی، اور جس طرح اسرائیل نے برہمی کا اظہار کیا ہے اس کے نتیجے میں جو بائیڈن کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکی سیاست پر مکمل طور پر صہیونیوں کا کنٹرول ہے۔ ادھر اسرائیلی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان دوحہ مذاکرات میں حماس سے طے پایا ہے کہ اسرائیل کے 40 یرغمالیوں کے بدلے 700 فلسطینیوں کی رہائی ہو جائے گی۔ اگر اس سودے کو تسلیم کر لیا جائے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حماس نے ایک کو 10 نہیں بلکہ تقریباً 20 کے مساوی کر دیا ہے۔ 40 کے بدلے 700 تو یہی بتا رہا ہے کہ جبکہ عمر قید کی سزا پانے والے 7 فلسطینیوں کو ایک اسرائیلی فوجی خاتون کے بدلے رہا کیا جائے گا۔ حماس کی ایک اور کامیابی یہ ہے کہ اسرائیل کو حماس کی جانب سے رہائی کے لیے دیے گئے ناموں پر اعتراض نہیں ہوگا۔ گزشتہ 80 برس میں اسرائیل کے خلاف یہ فلسطینیوں کی اتنی عظیم فتح ہے کہ ایسی فتح تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ اسرائیل کی ایک ایک کر کے اپنے ہم نواؤں اور پشت پناہوں سے محرومی بھی حماس کے بڑھتے ہوئے قدموں کی عکاسی کر رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یورپی ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امریکہ جنگ بندی اور امدادی سرگرمیوں پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ فرانس کا صدر براہ راست نیتن یاہو کو اسرائیلی قبضوں پر لتاڑ رہا ہے، لیکن مسلم حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کی غیرت اس قدر مردہ ہو گئی ہے کہ ایک لفظ بھی ان کے منہ سے نہیں نکلتا، بلکہ انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں توہین اسرائیل کا قانون نافذ کر دیا ہے، جس کا ثبوت حال ہی میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان پر مقدمہ اور انہیں گرفتار کرنے کی کوشش ہے کہ جب وہ اسرائیل کے خلاف ایک مظاہرے کی قیادت کر رہے تھے۔ اور مسلم حکمرانوں کا تو اب یہ حال ہے
کہ مسلم ممالک کے عوام اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں تو ریلیاں کر رہے ہیں، لیکن مردہ ضمیر حکمران ان مظاہروں کو دبانے اور روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں تو حکومت ترقی، معیشت، روزگار کا نعرہ لگاتی ہے، لیکن یہ نعرے اس وقت ٹھیک ہوں گے جب پاکستان کے اندر سے فلسطینیوں کی آزادی اور قبلہ اول کی جو آزادی ہے اس کی بات کی جائے گی، کیونکہ پاکستان کی جو ریاستی ڈھانچہ ہے وہ بھی اقتدار اعلیٰ اور حریت اور آزادی کے حوالے سے کئی سوالات کی زد میں ہے، اور خود پاکستان کے عوام اب یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ وہ ایک حد سے زیادہ انہیں پرواز کی آزادی حاصل نہیں ہے۔ تو ایسے میں فلسطین کے معاملے پر اسرائیل اور امریکہ کے درمیان یہ ٹھن جانا، یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک اہم اور تاریخی واقعہ ہے کہ امریکہ کے عوام بھی دنیا بھر کی رائے عامہ کی طرح اس جنگ میں ایک منصفانہ اس کا ایک حل چاہتے ہیں، اور امریکہ کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو اسرائیل کی مکمل سرپرست اور پشت پناہ ہے، اب عوام کے اس دباؤ سے کسی نہ کسی حد تک متاثر ہو رہی ہے۔